السلام علیکم، میں ہوں شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو دنیا ٹی وی۔ ناظرین کرام، سولر پینل صرف بجلی بنانے والے نہیں ہوتے بلکہ ان کی مدد سے دھوپ سے مختلف چیزیں جیسے پانی وغیرہ بھی گرم کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ان سولر پینلز کے بارے میں بات کریں گے جن سے بجلی بنائی جاتی ہے اور یہ کہ ان میں سے کون سی اقسام پاکستان کے لیے بہتر ہیں۔ بجلی بنانے والے سولر پینل کو پی وی یعنی فوٹو وولٹنگ پینل کہا جاتا ہے۔ سولر پینل دراصل سولر سیل کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں متعدد سولر سیل جوڑ کر ایک پینل تیار کیا جاتا ہے۔ سولر سیل کی عمومی عمر 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس عرصے کے بعد سولر سیل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی کارکردگی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ سولر سیل کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: مونو کرسٹلائن سیل، پولی کرسٹلائن سیل اور تھن فلم ایمارفس سیل۔ مونو کرسٹلائن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کا ایک سیل سلیکون کے ایک کرسٹل سے تیار ہوتا ہے۔ یہ عموماً کالے رنگ کا ہوتا ہے اور تھوڑی روشنی میں بھی کام کرتا ہے۔ مونو کرسٹلائن سیل پر پڑنے والی روشنی میں سے 18% جذب کر کے اس سے بجلی بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سولر سیل میں یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اور سب سے حساس بھی سمجھا جاتا ہے۔ مونو کرسٹلائن سیل سولر سیل میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے اور عام طور پر یہ 52 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک اپنی مکمل کارکردگی دکھاتا ہے۔ درجہ حرارت کی یہ پیمائش ہر سولر پینل کے لیے مختلف ہو سکتی ہے اور سولر پینل پر NOC یعنی نومیل آپریٹنگ سیل ٹمپریچر کی صورت میں لکھی ہوتی ہے۔ مونو کرسٹلائن سولر پینل کے کچھ سیل اگر زیادہ دیر تک روشنی میں ہوں اور اسی وقت میں کچھ سیل پر سایہ ہو تو پھر سولر سیل جلد خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت میں یا تو سولر پینل کے تمام سیل روشنی میں ہوں یا پھر تمام سیل سائے میں یا اندھیرے میں ہوں۔ پولی کرسٹلائن سیل بھی اپنے نام کے مطابق ہے، یعنی اس کا ایک سیل سلیکون کے بہت سے کرسٹلز کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ پولی کرسٹلائن سیل عام طور پر نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور کہیں اس میں دوسرے رنگوں کی لہریں یا دھبے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولی کرسٹلائن اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے تقریباً 15% جذب کر کے اس سے بجلی بناتا ہے، اور یوں اگر اس سیل کی جسامت مونو کرسٹلائن جتنی ہو تو پھر مونو کرسٹلائن سیل کی نسبت یہ سیل کچھ کم بجلی پیدا کرے گا۔ پولی کرسٹلائن سیل کی قیمت مونو کرسٹلائن کے برابر یا کچھ کم ہوتی ہے۔ یہ سیل کچھ کم حساس ہوتا ہے اور مونو کرسٹلائن کی نسبت گرمی کی شدت بھی کچھ زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ پولی کرسٹلائن عام طور پر 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن ہر سولر پینل کی درجہ حرارت کی پیمائش بہرحال مختلف ہو سکتی ہے۔ مونو کرسٹلائن کی طرح پولی کرسٹلائن کا بھی ایک وقت میں کچھ حصہ روشنی میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو تو سیل خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سولر سیل کی تیسری قسم کو تھن فلم یا ایمارفس سیل بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اسے سولر فلم بھی کہتے ہیں۔ ایمارفس سیل سلیکون کرسٹل کی بجائے ایمارفس سلیکون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سیل عام طور پر سیاہ رنگ میں ہوتا ہے۔ تھن فلم سیل اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے 10% جذب کر کے اس سے بجلی تیار کرتا ہے اور یوں اپنے حجم کی مناسبت سے سب سے کم بجلی بناتا ہے۔ تھن فلم یا ایمارفس سیل سب سے سستا ہوتا ہے، لیکن اس میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سیل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مونو اور پولی کرسٹلائن کی طرح اگر اس کا کچھ حصہ ایک وقت روشنی میں اور کچھ حصہ سائے یا اندھیرے میں ہو تو یہ خراب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تھن فلم سیل لچکدار ہوتا ہے، یوں بہت سی ایسی جگہوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں دیگر دونوں اقسام کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ سولر پینل کی مختلف اقسام کے حوالے سے کم یا زیادہ بجلی بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر تینوں اقسام کے سولر سیل ایک ہی حجم کے ہوں تو پھر کوئی کم یا کوئی زیادہ بجلی بنائے گا۔ یوں بھی مارکیٹ میں فروخت ہونے والے سولر پینل فی واٹ کے حساب سے دستیاب ہوتے ہیں، اسی لیے سولر پینل کی قسم چاہے کوئی بھی ہو واٹ پورے ہی ملے گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 1 واٹ کے لیے مونو کرسٹلائن کا سائز سب سے چھوٹا اور ایمارفس سیل کا سب سے بڑا ہوگا۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کوئی بھی سولر پینل کتنے درجہ حرارت تک بہتر کارکردگی دیتا ہے۔ یہ معلومات سولر پینل پر NOCT یعنی نومیل آپریٹنگ سیل ٹمپریچر کی صورت میں لکھی ہوتی ہے۔ اس پیمائش کی بنسبت درجہ حرارت جیسے جیسے زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح سولر پینل کی کارکردگی متاثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کی وجہ سے کسی سولر پینل کی کارکردگی کی کس حد تک متاثر ہو یہ بھی سولر پینل پر لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سولر پینل کا NOCT 54 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ٹمپریچر -0.48% ہے تو یہ سیل 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک بالکل ٹھیک کام کرے گا، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اسی نسبت سے 54 ڈگری سے اوپر والی ہر ڈگری کا ساتھ سولر پینل کی 0.48% کارکردگی متاثر ہوگی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سولر پینل کے لیے درجہ حرارت سے مراد ہوا یا ماحول کا درجہ حرارت نہیں بلکہ ایسے میں سولر پینل کا اپنا درجہ حرارت دیکھا جاتا ہے۔
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماحول کا درجہ حرارت عام طور پر کم ہوتا ہے، لیکن اسی ماحول میں پڑی ہوئی کسی چیز کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم خود تو دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اسی دھوپ میں زیادہ دیر رکھے گئے لوہے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ سولر پینل کو پاکستان کے تناظر میں دکھایا جائے تو یقیناً میدانی علاقوں کے لیے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 53 سے 54 ڈگری تک ہوتا ہے، پولی کرسٹلائن بہتر ہے۔ دوسری جانب ایسے علاقے جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے اور درجہ حرارت اکثر 54 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے، ان کے لیے تھن فلم زیادہ موزوں ہے۔ شمالی علاقہ جات یعنی پہاڑی اور ٹھنڈے موسم والے زیادہ تر علاقوں کے لیے مونو کرسٹلائن سولر سیل بہتر رہتا ہے۔ یاد رہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہونے سے سولر سیل خراب نہیں ہوتے، بلکہ بجلی بنانے میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب درجہ حرارت کم ہوگا تو یہی سولر سیل بجلی بھی زیادہ بنانے لگیں گے۔ پاکستان کے عام میدانی علاقوں میں گرمیوں کے ایک ایسے دن میں جب دھوپ تیز ہو، اگر مونو کرسٹلائن اور پولی کرسٹلائن کی مجموعی بجلی کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً برابر ہوگی۔ دراصل صبح طلوع آفتاب کے وقت مونو کرسٹلائن سیل زیادہ بجلی بناتا ہے اور پولی کرسٹلائن کم، لیکن جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی نسبت سے مونو کرسٹلائن کی سیل کی کارکردگی متاثر ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ایسی صورتحال میں پولی کرسٹلائن سیل زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح غروبی آفتاب کے وقت مونو کرسٹلائن پھر سے زیادہ بجلی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو مونو اور پولی دونوں اقسام سے بجلی کی مجموعی پیداوار تقریباً برابر ہی رہتی ہے۔ البتہ موسم سرما اور ٹھنڈے علاقوں میں سال بھر کے دوران مونو کرسٹلائن زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین کا بہرحال مشورہ یہی ہے کہ عام میدانی علاقوں کے لیے پولی کرسٹلائن اور ٹھنڈے علاقوں کے لیے مونو کرسٹلائن زیادہ موزوں ثابت ہوتے ہیں۔ مونو کرسٹلائن کی خریداری میں قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ لوٹ مار میں سرگرم کچھ تاجر مونو اور تھن فلم کے ملتے جلتے رنگوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گو کہ دونوں اقسام کی ساخت میں فرق ہوتا ہے، لیکن تھن فلم کو مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے اس پر سفید اور چمکدار سٹیکر کچھ اس انداز سے لگائے جاتے ہیں کہ بظاہر یہ مونو کرسٹلائن کے سیل ہی نظر آتے ہیں اور چمکدار لائنیں ٹپنگ وائر محسوس ہوتی ہیں۔ اگر آپ 100 واٹ کا پینل خریدنا چاہتے ہیں تو پھر چاہے مونو کرسٹلائن ہو یا ایم آر فیس یعنی تھن فلم، دونوں سے مکمل 100 واٹ ہی ملیں گے، لیکن احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ تھن فلم نہ صرف جگہ زیادہ گھیرتی ہے بلکہ مونو کرسٹلائن کی نسبت انتہائی سستی بھی ہوتی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مونو کرسٹلائن کی قیمت میں تھن فلم خرید لیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔